یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا عجب عشق کی انتہا عجب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب معزز سامعین محترم میں تمام بانیان پروگرام اور منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مجھے کہا گیا کہ آپ علامہ اقبال کے موضوع پر اور اقبال کیا ہے اور اقبال کیا کہتے ہیں اس پر گفتگو کریں تو میں اقبال کی ہی زبانی بات شروع کرتا ہوں کہ اقبال کیا ہے اور اقبال کہنا کیا چاہتے ہیں اور اقبال کیسا دیکھنا چاہتے ہیں امت مسلمہ کے نوجوانوں کو. پہلے تو اقبال نے گفتگو شروع کی، انہوں نے کہا کہ نغمہ کو جا من کو جا ساز سخن بہانہ ایست سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام را. علامہ اقبال نے امام الانبیاء کی بارگاہ میں ایک التجا کی، کہا یا رسول اللہ نغمہ کو جا من کو جا ساز سخن بہانہ ایست. کہا حضور میں کہاں، نغمہ کہاں، نظم کہاں، قافیہ کہاں، ردیف کہاں، شعر کہاں، بیت کہاں، مصرع کہاں. کہا حضور نغمہ کو جا من کو جا ساز سخن بہانہ ایست سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام را. کہا یا رسول اللہ جو آپ کی امت جس کی مہار کی رسی آپ کے تعلق سے ٹوٹ چکی ہے، حضور میں اس کو واپس آپ کے در اقدس سے باندھنے کے لیے آیا ہوں. بس میری اتنی بات ہے. اقبال کہتا ہے کہ نغمہ کو جا من کو جا ساز سخن بہانہ ایست سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام را، کہ میں حضور کی امت کو واپس حضور کے در پر لے کر آ رہا ہوں. یہ علامہ اقبال نے کہا. اور علامہ اقبال نے جو امت مسلمہ کو پیغام دیا ہے وہ اقبال ہی کی زبانی، ہم تو صرف ترجمہ کرنے کے جناب مجرم ہیں کہ جو اقبال نے قوم سے کہا ہے ہم صرف ترجمہ کر کے سنا دیں گے، باقی ہم سے کوئی ناراض نہ ہو کہ کیا ہے. اقبال کہتا ہے کہ با خدا در پردہ گویم بات تو گویم آشکار یا رسول اللہ پنہا تو پیدا من. اقبال کہنے لگا کہ یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. یا رسول اللہ او پنہا تو پیدا من، وہ تو پنہا ہے آپ میرے سامنے ہیں. تو علامہ اقبال سے پوچھا جائے گا کہ اقبال آپ تو حج پر بھی نہیں گئے، عمرہ میں بھی نہیں گئے، حجاز مقدس کی وادی میں بھی آپ نہیں گئے، تو پھر آمنے سامنے کیسے بات کرتے ہیں؟ وہ اقبال کا اپنا عشق رسول ہے. اقبال کہتا ہے کہ ہوا ہو ایسی ہندوستان سے ہے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. اقبال کہنے لگا کہ میرے پاس ایسے اعمال تو نہیں ہے کہ میں امام الانبیاء کا سامنا کروں،
حضور کی در اقدس پر سامنے جا کر کھڑا ہو جاؤں، بلکہ اقبال تو قیامت والے دن بھی نہیں چاہتا کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں۔ اقبال کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ کہتا ہے یا اللہ اگر قیامت والے دن بھی تیرا حساب لینا ناگزیر ہو جائے تو پھر مجھے امام الانبیاء کی آنکھوں سے پوشیدہ حساب لینا، کہیں میں ان کا سامنا کروں تو وہ پوچھ لیں اقبال تو کلمہ تو میرا پڑھتا تھا، آئیڈیل کسی گھروں کو بناتا تھا۔ اس لیے اقبال نے کہا، بہرحال علامہ اقبال نہیں گیا، مدینہ پاک بھی نہیں گیا اور حجاز مقدس میں بھی نہیں گیا، حج کے لیے بھی نہیں گیا، عمرے کے لیے بھی نہیں گیا، تو پھر اقبال آمنے سامنے کیسے بات کرتا ہے؟ اقبال کہتا ہے ہوا ہو ایسی ہندوستان سے اقبال، اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے۔ اقبال کہتا ہے کہ میں اس قابل تو نہیں کہ میں مدینہ پاک جاؤں، حضور کی بارگاہ میں جاؤں، کہنے لگا ایسا ہو کہ میں مر جاؤں، میری خاک خاک میں مل جائے، پھر ہندوستان سے کوئی ہوا اڑے اور میری خاک اس رستے پر چلی جائے جو رستہ مدینہ پاک جاتا ہے، پھر میں حاجیوں کے پاؤں سے لگتا ہوا مدینے میں جا پہنچوں۔ تو یہ اقبال کے پہنچنے کا طریقہ ہے۔ اور اقبال تو کیوں نہیں جاتا؟ کہتا ہے اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں۔ اقبال کہہ رہا ہے کہ میں جس کے پاس جاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ مجھے مانو، میری بات کرو۔ اقبال کہتا ہے مکتبوں میں کہیں رعنائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے، اور اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے، علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی نعمت دیدار بھی ہے۔ اقبال کہتا ہے میں مکتبوں میں گیا، میں جناب خانقاہوں میں گیا، میں جہاں گیا وہاں دین کی بات کوئی نہیں، وہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں، وہاں بھی مادیت پرستی کی بات ہو رہی ہے، وہاں بھی جناب یہ بات ہو رہی ہے کہ کیسے ہم نے اور یہ کیسے کرنا ہے۔ اقبال تو کیا چاہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے مومن اس صورت میں نظر آئے کہ مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا، زور حیدر فقر بوزر صدق سلمانی۔ اقبال کہتا ہے میں پھر کے آیا خانقاہیں، میں پھر کے آیا مکتبے، میں ساروں میں رعنائی افکار دیکھنے گیا۔ اقبال کہتا ہے مجھے کسی میں بھی زور حیدر کی رمق نہ ملی، صدق سلمانی کی چاشنی نہ نظر آئی، اور جناب اور حضرت سلمان فارسی کی وہ جو بات ہے، اقبال جہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدائن کے گورنر ہیں، اور آپ جب گورنر بنے تو تھوڑی دیر بعد آپ کے شہر میں قافلے آئے اور تاجروں کے قافلے آئے، تو جب تاجروں کا قافلہ آیا تو مزدوروں نے سامان تاجروں کا اٹھایا، ایک تاجر بچ گیا اور ایک حضرت سلمان فارسی بچ گئے۔ تو ایک تاجر آیا، اس نے کہا حضرت سلمان فارسی سے آپ مدائن کے گورنر بھی ہیں، اس نے کہا کہ بابا مزدوری کرنی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل کرنی ہے۔ سلمان فارسی نے کہا میں نے کرنی ہے۔ اس نے کہا یہ سامان اٹھاؤ۔ اس نے سارا سامان اٹھا کر حضرت سلمان فارسی کے سر پر اور کاندھوں پر لٹکا دیا اور چل پڑا بازار کی جانب۔ جب مین بازار کے اندر آیا تو لوگوں نے دکانوں پر بیٹھے ہوئے اپنے جناب ٹھیلوں پر بیٹھے ہوئے کہا السلام علیکم یا امیر، السلام علیکم یا امیر۔ تو وہ تاجر ٹھٹک گیا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا یہ مدائن کا گورنر سلمان فارسی ہے جس شہر میں آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا آپ کے ہاں گورنری کا یہ تصور بھی ہے؟ تو پھر اقبال نے کہا در سلمہ مدائن بودان، اقبال کہنے لگا کہ مسلمان بہم فقیری بہم کرد، اقبال کہنے لگا کہ مسلمانوں نے یہ کر کے دکھایا کہ وہ زبانی کلامی نہیں، امیر ہو اور اپنے وقت کا گورنر ہو لیکن لوگوں کا سامان اپنے کاندھوں پر لاد کر جا رہا ہو۔ مسلمانوں نے یہ دونوں چیزیں اکٹھی کر کے دکھائی ہیں۔ مسلمانہ شاہی در فقیری بہم کرد، اقبال کہنے لگا مسلمانوں نے شاہی کرتے ہوئے فقیری کو اپنے کاندھے سے باندھ کر رکھ کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم وہ ہیں جو دنیا کی زینت و آرائش اور زیبائش کے اندر وہ مقام رکھتے ہیں جو کائنات میں کوئی نظام نہیں رکھتا۔ یہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اقبال نے کہا کہ سروری در دین ما خدمت گری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است۔ اقبال نے کہا کہ ہم وہ نظام اور اس دین کی بات کرتے ہیں جہاں خادم قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے اور قوم کا رہنما قوم کا خادم ہوتا ہے، اپنوں کے لیے نرم اور غیروں کے لیے گرم ہوتا ہے۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔
مومن کی صرف اتنی سی پہچان ہے کہ وہ اپنوں کے درمیان بیٹھا ہو تو کوئی محسوس نہ کر سکے کہ یہ کس شان اور کس رعب و دبدبے کا مالک ہے. رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور اگر کوئی حق و باطل کی میدان آ جائے تو پھر اس میں مومن پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگتا، بلکہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو پامردیے، مومن کا بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر نہ دلی نہ بخارا. اور غیرت بڑی چیز ہے جہان تگو دو میں، غیرت بڑی چیز ہے جہان تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اور آگے اقبال نے کہا، کہتا ہے حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر. یہاں اقبال نے پھر ہمارے ساتھ جناب مخاطب ہوا ہے. اقبال کہنے لگا کہ حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا. اقبال کہنے لگا ہے تو گوشت پوش کا انسان ہے، لیکن اگر تو کسی کامل سے مل جائے اور تجھے یہ ہنر مل جائے تو آنکھ اٹھائے اور دنیا تاہو بالا ہو جائے. اور اقبال کیسے ممکن ہے؟ اقبال کہتا ہے جناب یہ ممکن ہے کہ در مسلمان شان محبوبی نمان، آ جلال اندر خالد و فاروق و ایوبی نمان. اور اقبال کہنے لگا کہ گنج ہائے ہر دو عالم را کلید، تیغ ایوبیوں نگاہ با یزید. اقبال کہنے لگا اس جہان کی نہیں، سارے جہانوں کے خزانوں کی چابیوں کا پتہ میں تجھے بتاتا ہوں. گنج ہائے ہر دو عالم را کلید، تیغ ایوبیوں نگاہ با یزید. اقبال کہنے لگا کہ دونوں جہانوں کے خزانوں کی چابیاں میں تجھے بتاتا ہوں. یہ کیا ہے کہ تیغ ایوبیوں نگاہ با یزید. اقبال کہنے لگا کہ تیرے پاس تلوار صلاح الدین والی ہونی چاہیے اور نگاہ با یزید بستامی والی ہونی چاہیے. یہ ہے علامہ اقبال. وہ تو پھر ہے نا کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک تو ٹوٹا ہوا تارا. اور اقبال کہنے لگا کہ وہ سوچ تو صحیح، وہ کیسا آسمان تھا جس آسمان میں ابو بکر و عمر چمکتے ہیں، جس آسمان میں عثمان و علی چمکتے ہیں، سعد و سعید چمکتے ہیں، طلحہ و بلال چمکتے ہیں، اور جناب ابو ہریرہ و خالد و جناب ایوبی چمکتے ہیں. اقبال کہنے لگا کہ تو تصور کر تو کس آسمان کا ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے. اور تمدن آفری آئین خلا کے جہاں داری، یعنی وہ صحرائے عرب شتربانوں کا گہوارہ. اور سمال فقر و فخری کا رہا شان عمارت میں. یہ کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی جامع مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا اور آپ خشک ٹکڑے پانی میں ڈبو کر کھا رہے. ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے علی کو ملنا ہے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تمہیں ملاقات کرواتے ہیں. جب خشک ٹکڑے کھا لیے نا تو اس نے کہا جی مجھے علی سے ملوائیں. آپ نے فرمایا مجھے علی کہتے ہیں. اس نے کہا جی اس علی سے ملوائیں جس نے خیبر کا دروازہ بائیں بازو پر اٹھایا ہے. میں اس علی کو ملنے آیا ہوں، خشک ٹکڑے کھانے والا تو علی نہیں ہوتا. تو مولا کائنات نے کہا شیر حکم نیستم شیر ہوا، کہا وہ ہماری روحانی پاور ہے، یہ ہماری جسمانی پاور ہے. اور اقبال یہ روحانی پاور کا تو بھی قائل ہے یا نہیں؟ اقبال پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ. اقبال کہنے لگا قیامت تک مسلمان اگر کسی مقام پر کھڑا ہوا نظر آئے گا نا تو وہ اس کی اپنی ذاتی پاور نہیں ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت سے کھڑا ہوگا. اور قوت سلطان و امیر از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ. اور کہنے لگا کہ کسی مرد فقیر کو ہیبت مل جائے. یہ حضرت میاں امیر علیہ رحمہ یہ بالکل آپ کے بالکل قریب ہیں. یہاں سے مال سے آگے جائیں تو یہ دھرمپورے انڈر پاس کے پاس حضرت میاں امیر علیہ رحمہ. شاہ جہان نے کہا میں نے ملنا ہے. فرمایا میں فقیر آدمی ہوں، بادشاہوں سے نہیں ملتا، فقیروں کا بادشاہوں سے کیا کام. اس نے کہا جی میں نے ملنا ہے. آپ نے فرمایا فقیر کے گھر کے 2 دروازے ہیں، تم سامنے سے آؤ گے میں پیچھے سے نکل جاؤں گا، تم پیچھے سے آؤ گے میں سامنے سے نکل جاؤں گا. پھر آپ کو پتا ہے بادشاہ ہوتے ہیں، حاکم ہوتے ہیں، ان کے پاس کئی طریقے ہوتے ہیں. اس نے پیچھے سے سپاہی بھیج دی اور سامنے دروازے سے وہ خود آ گیا. جب وہ آیا نا سامنے سے تو پوری شاہی سواری کے ساتھ کرو فر کے ساتھ وہ سامنے سے آ رہا. تو کسی نے آ کر بتایا اندر دربان نے کہ جناب وہ تو شاہ جہان آ گیا اور پیچھے سپاہی آ گئے، آپ گھر سے آپ نہیں جا سکتے. تو حضرت میاں امیر علیہ رحمہ اپنے گھر کے بالا خانے کے اوپر چڑھ گئے اور نیچے اپنا درویش کھڑا کر دیا کہ اس کو اوپر نہیں آنے دینا. تو جب آیا نا میاں جناب شاہ جہان سامنے میاں امیر کے گھر کے سامنے تو اس نے اوپر دیکھا. اس نے کہا درے درویش دربان اب آیت. اس نے کہا کہ درویش کے در پر دربان نہیں ہوتے، یہ اس نے مصرع کسا. اس نے کہا درے درویش دربان اب آیت. آپ نے فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آیت. فرمایا ہونا چاہیے تاکہ دنیا کا کوئی کمینہ اندر داخل نہ ہو جائے. تو یہ بات ہے نا. اقبال کہنے لگا کہ فقر میں بھی تھے وہ اللہ والے غیور اتنے. ہاں سمال فقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، بآب و رنگ و خال و خط
हाजत रूए ज़ेबारा। यहां इकबाल ने कहा कि वो सारी ताकत होते हुए भी उनके अंदर फकर का फखर रहा। मेरे आका मौला की हदीस है अल फक्र फखरी, फरमाया फकर मेरा फखर है। इस पर इकबाल ने कहा कि सारे इख्तियारात होते हुए, सारी चीजें होते हुए भी फकर उन पर गालिब रहा। उन्होंने दुनिया की जिंदगी को, आज़ाइश को नहीं बनाया। इकबाल क्यों कहता है बाब व रंग व खाल व खत हाजत रूए ज़ेबारा। इकबाल कहने लगा जो खूबसूरत चेहरा होता है ना उसे खत बनाने की जरूरत है, ना उसे जनाब ताजा पानी से धोने की जरूरत है, ना उसकी जनाब यहां पलकिंग और जनाब ये जरूरत है। खूबसूरत चेहरा इन सारी चीजों से मावरा होकर चलता है। एक मिनट, मैं और बाबा हम ताली के नहीं हैं, इसलिए वो इसकी मैं वजाहत दे देता हूं। कौम ने बाद में बातें कर देना है कि हम तो उस बात के कायल हैं कि हजरत फारूक आजम तलवार उठाकर आए और सामने एक खातून कुरान पढ़ रही हो तो उमर का दिल फिर जाए। हम तो उस सौत के कायल हैं। और अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि तू बदल गया तो बेहतर कि बदल गई शरीयत के मुआफ़िक़े तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। इकबाल कहने लगा कि तू तो दुनिया के मामलात में फिर गया और अपने आप को फ्लेक्सिबल किस्म का दीन लेकर तू उसको अपने पीछे चलाने लगा। इकबाल कहने लगा दीन तो वो था कि खातून कुरान पढ़ रही थी और उमर का दिल पिघल रहा था। बस यही बात है। और अल्लामा इकबाल को समझने के लिए अभी 3-4 सदियां मजीद चाहिए। हाँ, 3-4 सदियां चाहिए इकबाल को समझने के लिए। और मैं ये समझता हूं, मेरा ये कहना है, जितना मैं बुजुर्गों के पास बैठा हूं, बहरहाल कोई बेसात तो नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर हमारे निसाब के अंदर सिर्फ इकबाल को पढ़ाया जाए, सिर्फ इकबाल को, अल्लामा इकबाल को सिर्फ पढ़ाया जाए हमारे निसाब के अंदर, तो इकबाल के निसाब पढ़ाने के 10 साल बाद यहां पूरी कौम चेंज हो जाएगी। मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूं कि अल्लामा इकबाल वो है। इकबाल वो नहीं है जो हमारे यहां पढ़ाकर खत्म कर दिया जाता है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। इकबाल इसके अंदर मुकय्यद भी नहीं है। और ये जो कहते हैं कि जनाब सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा अच्छा है जी, वो यहां इकबाल मुकय्यद नहीं है। इकबाल बहुत आगे की बात है। इकबाल कहता है इश्क से पैदा नवाए जिंदगी में ज़ेरो बम, इश्क से मट्टी की तस्वीरों में सोज दम बदम, और आदमी के रेशे रेशे में समा जाता है इश्क, शाखे गुल में जिस तरह बादे सहरगाही का नम। और आगे इकबाल कहता है अपने राज़िक को न पहचाने तो है मोहताजे मुलूक, और पहचाने तो तेरे गदा दारा ओ जम, दिल की आजादी शहनशाही शिकम सामान मौत। यहां इकबाल कहता है दिल की आजादी शहनशाही शिकम सामान मौत, फैसला तेरा तेरे हाथों में है दिल या शिकम। ये तो फिर इकबाल आगे की चीज है ना। इकबाल तो कहता है मिलेगा मंजिले मकसूद का उसी को सुराग, अंधेरी शब में चीते की आंख जिसका चराग, मुयस्सर आती है फुर्सत फकत गुलामों को, नहीं है बंदे हुर के लिए जहां में फराग, और फरोग मगरबियां खीरा कर रहा है तुझे। इकबाल कहता है ये मगरिब की जो चाको चौंध आई है ना, ये तुझे खीरा कर रहा है, तेरी आंखों को धुंधला रहा है, तेरी आंखों को फेर रहा है उस दर अक़दस से जिसका तूने कलमा पढ़ा है। कहता है फरोग मगरबियां खीरा कर रहा है तुझे, तेरी नजर का निगहबा हो साहिब माजाग, और किया है तुझको किताबों ने कौर ज़ौक़ इतना कि सबा से भी ना मिला तुझे बूए गुल का सुराग। हाँ, और फिर इकबाल तो फिर वो है बहुत तवील है। इकबाल को जहां से शुरू करो वहीं से इकबाल कहने लगा हाँ जी, कौमों के लिए मौत है मरकज से जुदाई, कौमों के लिए मौत है मरकज से जुदाई, ओ साहिब मरकज खुदी क्या है खुदाई। आगे इकबाल कहता है जो हम हालात का रोनर होते हैं ना, इस पर इकबाल कहता है खुदी क्या है खुदाई, कौमों के लिए मौत है मरकज से जुदाई, है जी, ओ साहिब मरकज खुदी क्या है खुदाई। और इकबाल कहता है जो फक्र हुआ तलखी दौरां का गिलामन, जो फक्र हुआ तलखी दौरां का गिलामन, उस फक्र में बाकी है अभी बूए गदाई। इकबाल कहता है तू हो कलमा पढ़ने वाला और तू जमाने के रोने रोता फिरे, तुझ में अभी गदाई है, तूने कलमे को समझा ही नहीं है, तूने तो बात को समझा ही नहीं है। बहरहाल इकबाल तो फिर इकबाल है, वो उसको जहां से शुरू करो। बहरहाल समाल फक्र फखरी का रहा शान अमारत में, बाब और रंग खाल खच हाजत रूए ज़ेबारा। और आगे इकबाल कहता है गर्ज मैं तुझसे क्या कहूं कि वो सहरा नशीं क्या थे। इकबाल कहता है मैं तुझे तेरी जनाब वो माजी समझा रहा हूं। कहता है मैं अगर चाहूं तो नक्शा खींच के अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फजूं तर है वो नजारा। बहरहाल हमें इकबाल का जो भी है, अल्लामा इकबाल के फलसफे को समझने के लिए ना पहले मोहब्बत रसूल सीने में पैदा करनी पड़ेगी।
ہاں محبت رسول کے بغیر اقبال سمجھ نہیں آ سکتا. ہم اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال تو کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے پیر رومی آ امام راستاں آشنائے ہر مقام راستاں پیر رومی روشن ضمیر آ امام اولین و آخرین. اقبال کہنے لگا کہ مجھے جو عشق رسول ملا ہے وہ مولانا روم سے ملا ہے. اور دوسری جگہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے سیرت فرزند ہاز امہات جوہر صدق و صفات از امہات. اقبال کہتا ہے مجھے دو مقام سے عشق رسول ملا ہے. جب میں ماں کی گود میں تھا نا تو میری اماں صدقے یا رسول اللہ کی لوری لیتی تھی, مجھے وہاں سے عشق رسول ملا ہے. اور دوسرا مقام وہ مولانا روم سے متاثر ہے اقبال صاحب ذرا پیر کہتا ہے پیر روم, اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہتا ہے, ان کو پیر رومی کہتا ہے. اقبال نے کہا کہ جناب کاروبار خسروی یا راہبی آخر کیا ہے غایت دین نبی. اقبال کہنے لگا مولانا روم سے کہ مجھے بتائیں کہ دین کا مقصد ہے کیا. کرو فر کر کے جناب طاقت حاصل کر کے لوگوں کے اوپر روب جمانا یہ دین ہے, یا راہبی یا جناب جا کر غاروں کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا یہ دین ہے. تو اقبال کو ان کے جناب مولانا روم نے کہا کہ نہیں, بال بازاں را سوئے سلطان برد اور بال زاغاں را بگورستان برند. کہا کہ نہیں در دین ماں جنگ و شکو در دین عیسیٰ غاروں کو. کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں یہ تھا کہ جناب وہاں جا کر غاروں میں بیٹھ کر اور پہاڑوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو. ہمارے دین میں یہ ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. خدا کے آگے سر جھکا کے سرکشوں کا سر جھکے, قضا ستمگروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن. ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ اگر ظالم ظلم پر اتر آئے تو قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. بتایا شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں. اچھا میں نے پوچھا ہے مجھے وقت, میں تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. اقبال نے کہا نا جی نہیں, میں نے مجھے بتائیے گا وقت میں, ہم آزاد بندے ہیں. اور بہرحال میں وقت کے اندر انشاءاللہ ختم کر دوں گا جب آپ کہیں. بہرحال وہ اقبال نے کہا کہ مجھے سمجھائیں کہ علامہ اپنے پیر سے کہا کہ مجھے بتائیں کہ زندگی ہے کیا. اس نے کہا زندگی تو وہی ہے کہ جسم اور جناب جان روح اور جسم اللہ تعالیٰ تجھے دے کر دنیا میں بھیج دیتا ہے, لیکن یاد رکھی کہ بال بازاں را سوئے سلطان برد اور بال زاغاں را بگورستان برد. اس نے کہا کہ پر, علامہ اقبال نے کہا کہ پر جو ہے نا وہ کوے کے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ مردار پر اس کو اتارتے ہیں, پر شاہین کے بھی ہوتے ہیں لیکن اسے بادشاہ کے ہاتھ پر بٹھا دیتے ہیں. ہاں دونوں کے ہوتے پر ہی ہیں اور دونوں کی ہوتی جناب جسمانی ساخت پر ہیں, آنکھیں ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ دونوں کے